اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ویجبر الشریک علی القسمت لو التمس شریکہ القسمت ولا ضرر ولا رد۔ توجہ فرماؤ گے عزیزو، آج بحث ہماری تقسیم اجباری میں ہے، زبردستی تقسیم کرنا اس کے بارے میں ہے، تقسیم اجباری۔ فرماتے ہیں دو شریکوں میں سے اگر ایک شریک تقسیم ہونے کا تقاضا کرے، التماس کرے کہ تقسیم کرتے ہیں، یہ چیز جو ہمارے درمیان مشترک ہے، اگر ایک شریک تقسیم ہونے کے بارے میں کہے تو دوسرے شریک کو تقسیم کرنے پر اجبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سوال ہے۔ دو شریک ہوں، ایک شریک کہے کہ بھائی تقسیم کرتے ہیں، ہم مشترکہ ہے نا، اب تقسیم کرتے ہیں، تو سوال کیا دوسرے شریک کو اس تقسیم کرنے کے اوپر سختی کی جا سکتی ہے، جبر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جبر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اصل مسئلہ میری طرف توجہ کرو، کیا ہے بھائی؟ ایک مال ہے مشترکہ دو آدمیوں کے درمیان، ایک شریک التماس کرتا ہے تقسیم کرے، دوسرا راضی نہیں ہے، ایک شریک تقسیم کا کہتا ہے، تو کیا دوسرے شریک پر جبر کیا جا سکتا ہے تقسیم کرنے پر یا نہیں؟ توجہ فرما لی۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ جو تقسیم ہے اگر ضرر پر بھی مشتمل نہیں ہے اور کسی شریک کو اس مال کے تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی کسی شریک کو اضافی مال بھی دوسرے کو دینا نہیں پڑتا، ٹھیک، تو دوسرے شریک کو اجبار کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک شریک تقسیم کرنے کا کہے تو دوسرے شریک کو اجبار کیا جا سکتا ہے تقسیم پر، شرط ہے اس تقسیم کرنے میں ضرر بھی نہ ہو، ایک نمبر دو یہ تقسیم رد پر بھی مشتمل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ رد والا جملہ اللہ کرے پہنچاؤ، پیچھے بھی بتایا تھا، یہ تقسیم رد پر بھی مشتمل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ میں وہی پچھلی مثال دے دوں، 9 مرلے کا پلاٹ، دو ان کے درمیان مشترک، ایک 5 مرلے لے دوسرا 4 لے، تو 4.5 تو ایک کے بنتے تھے، اضافی آدھا مرلہ ہے نا، اس کے بدلے میں وہ دوسرے کو 1 لاکھ مثلا ہم کہیں دے، تو یہ گویا کہ معاملہ ہو گیا اس آدھے مرلے کے مقابلے میں وہ لاکھ، ٹھیک؟ تو یہ تقسیم رد پر مشتمل ہے، یعنی 5 مرلے والا 4 مرلے والے کو 1 لاکھ روپیہ بھی اضافی دے گا، ایسی بات ہے یا نہیں؟ یہ بھی نہ ہو، اس تقسیم میں ضرر بھی نہ ہو، اس تقسیم میں ایک شریک کو کچھ اضافی مال دینا بھی نہ پڑے، تو ٹھیک ہے، دوسرے کو جبر کر سکتے ہیں، دوسرے کو جبر کر سکتے ہیں۔ پس دوبارہ سنو، اگر ایک شریک تقسیم ہونے کا تقاضا کرے تو دوسرے شریک کو اس تقسیم کرنے پر اجبار اور جبر کر سکتے ہیں، لیکن شرط ہے اس تقسیم میں ضرر بھی نہ ہو اور یہ تقسیم کسی شریک کو کوئی مال اضافی بھی نہ دینا پڑے، رد پر بھی مشتمل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقسیم ٹھیک ہے اور دوسرے شریک کو اجبار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات۔ سوال یہ جو کہا ہے ضرر نہ ہو، ضرر سے کیا مراد ہے؟ توجہ، تقریباً 4 ایک قول ہیں اس ضرر کے بارے میں، توجہ کرو۔ یہ نہیں ہم نے کہا تقسیم ضرر پر بھی مشتمل نہ ہو، سوال ضرر سے کیا مراد ہے؟
ज़रर से मुराद ये है कि जो तकसीम करने से पहले पहले इसकी कीमत थी, तकसीम करने के बाद इसके हिस्से की कीमत बहुत कम पड़ जाती है, बहुत शिद्दत के साथ नीचे कीमत आ जाती है। इसके बंदे के हिस्से की कीमत, इस बंदे के हिस्से की कीमत तकसीम करने के बाद बहुत नीचे चली जाती है। वो जो इकट्ठे होने से उसकी कीमत थी, इकट्ठे होते वक्त जो इसके हिस्से की कीमत थी, तकसीम करने की बिना पर इसके हिस्से वाली कीमत, जो इसको हिस्सा मिलेगा, वो बहुत नीचे चली जाती है। ये नुकसान है ना। इकट्ठे रहे तो माशाल्लाह कीमत बड़ी ऊपर है, तकसीम हो जाए तो इसको जो हिस्सा मिलेगा, ठीक है, वो जनाब अली क्या है, बहुत ही नीचे चला गया है। फर्ज करें अगर ये दोनों इस माल में शरीक रहते तो इसका जो हिस्सा है, फर्ज मसलन इसका जो हिस्सा है इसको मिलने थे 5 लाख, फर्ज करते हैं थोड़े थोड़े करके 5 लाख, ठीक है। इकट्ठे रहे तो इसके हिस्से की कीमत 5 लाख है। अगर हम इसको जुदा करके इसका हिस्सा दे दें, है तो वो हिस्सा, इसका अपना हिस्सा जुदा करें तो उसकी कीमत 50,000 जाके बनती है। इतना कीमत कम पड़ती है, नुकसान है ना। इकट्ठे रहे तो इसके हिस्से की कीमत 5 लाख है, इसको अलग करके दे दें तो 50,000 है। देखो इतना बड़ा नुकसान है, ये नुकसान है, ज़रर है। ज़रर का एक माना यह है कि तकसीम करने के बाद इसके हिस्से की कीमत बहुत नीचे चली जाती हो, ठीक है। एक दूसरा एक कौल है कि ज़रर से मुराद ये है मुतलक नक्स कीमत है, कीमत का कम हो जाना। अगर ये मतलब मुनज़म्मन रहते, अगर ये इकट्ठे रहते तो कीमत बड़ी थी। अब ये ना तकसीम किया है तो कीमत कम हो गई है, इसके हिस्से की कीमत कम हो गई है। पहले कौल में तो था ना बहुत नुकसान हो रहा है, इसमें फकत ये है कि कीमत कम हो गई, हाला ये भी ज़रर है। तीसरा कौल अजीजों ये कहता है कि हिस्से अगर इकट्ठे रहें तो फायदा है, अगर ये अपना हिस्सा दूसरे से अलग कर ले और ये मुनफरिद हो जाए, अपना हिस्सा लेगा, तो असलन इसका कोई फायदा नहीं है। अदमुल इंतिफाई बिही मुनफरिदन, यानी इकट्ठा हो तो फायदा है, अलग हो जाए तो इसके हिस्से का असलन कोई फायदा नहीं है। फेंक दें, कूड़े में डाल दें, कोई फायदा ही नहीं है। अकेला असलन है बेकार, अकेला हिस्सा है बेकार, ये नुकसान नहीं तो क्या है। इकट्ठे रहे तो फायदा है, अलग हो गए तो इसके हिस्से का सिरे से फायदा ही कोई नहीं है। ठीक है ये नहीं आगे जान। एक चौथा कौल भी है, वो ये कहता है कि इंतिफा नहीं रहता, तकसीम कर दें तो इंतिफा नहीं रहता, जैसे तकसीम से पहले था ना उतना इंतिफा नहीं रहता। ये मुराद है ज़रर से, ये मुराद है ज़रर से। तो भाई ज़रर से क्या मुराद है? ज़रर के मुराद क्या है? 4 कौल हैं। एक ये कहता है कि जो तकसीम करने से पहले इसके हिस्से की कीमत थी, तकसीम करने के बाद इसके हिस्से की कीमत बहुत नीचे चली जाती है, बहुत नीचे। दूसरा मुराद ये है ज़रर से कि इसके हिस्से की कीमत कम हो जाए, बस इतना, बहुत ज्यादा की बात नहीं है। तीसरी ये है कि भाई ज़रर से मुराद ये है कि जब इसका हिस्सा अलग होगा तो उसका फायदा ही कोई नहीं है, वो इंतिफा भी उससे नहीं हो सकता, फायदा ही नहीं उठाया जा सकता, बेकार है। चौथा ये है कि तकसीम से पहले जो फायदा था अब तकसीम के बाद वो नहीं उठाया जा, ये भी ज़रर है। 4 कौल हो गए ना। इसमें शहीद सानी फरमाते हैं पहला कौल अजवद है। पहला कौल कौन सा? कि तकसीम के बाद
اس کے حصے کی قیمت بہت نیچے چلی جاتی ہے. یہ نقصان مراد ہے, یہ ضرر ہے, اور یہی قول اجود ہے. یہ بات ہوئی عزیزوں. کیا کہا میں نے؟ آج بحث ہماری کیا تھی؟ تقسیم اجباری کے بارے میں تھی کہ اگر ایک شریک دوسرے شریک کو تقسیم کرنے کے بارے میں کہے تو کیا دوسرا شریک کو تقسیم کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں کہ حتماً کرو, تقسیم کرے؟ وہ کہے کہ جی کرتے ہیں, جبر کریں اس پہ؟ فرمایا کر سکتے ہیں, شرط ہے اس تقسیم میں ضرر بھی نہ ہو اور کسی شریک کو دوسرے کو, ایک شریک کو دوسرے پر کوئی اضافی مال بھی نہ دینا پڑے. یہ جو کہا لا ردا, یہ تقسیم رد پر بھی مشتمل نہ ہو, یعنی ان میں سے ایک کو کوئی چیز اضافی دوسرے کو دینی بھی نہ پڑے. دو چیزیں, نہ ضرر ہو نہ اس تقسیم میں رد ہو, یعنی ایک کو کچھ مال دوسرے کو دینا پڑے, نہیں ہو تو اجبار کر سکتے ہیں, تقسیم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے ایک بات عرض کی آپ کی خدمت میں کہ اس ضرر سے کیا مراد ہے, اس کے بارے میں 4 قول تھے. شہید اول نے پہلے قول کو پسند کیا. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر میں اگلی بات کروں گا آپ کی خدمت میں. وَيُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْقِسْمَةِ لَوْ الْتَمَسَ شَرِيكُهُ الْقِسْمَةَ وَلَا ضَرَرَ وَلَا رَدَّ. شریک کو تقسیم کرنے پر جبر کیا جاتا ہے. لَوْ الْتَمَسَ شَرِيكُهُ الْقِسْمَةَ, اگر شریک تقسیم کرنے کا التماس کرے. یجبر الشریک القسمت, تو شریک کو تقسیم پر اجبار کیا جا سکتا ہے اگر شریک تقسیم کرنے کا التماس کرے. کب؟ جب ولا ضرر ولا رد, ضرر بھی نہ ہو اس تقسیم پہ اور رد بھی نہ ہو, یعنی ایک شریک کو کوئی مال اضافی دوسرے کو دینا بھی نہ پڑے, رد پر بھی مشتمل نہ ہو. اب جی ضرر سے کیا مراد ہے؟ والمراد بالضرر نقص قیمت شخص بہان ہو منظما نقصا فاحشا. اللہ مختار المصنف فی الدروس. مراد ضرر سے یہ ہے نقص قیمت شخص یعنی اس کے حصے کی قیمت کم ہو, بہا اس تقسیم کے ذریعے سے اس کے حصے کی قیمت کم ہو جائے. منظمن, جو حالت انضمام میں تھی, جو اکٹھی ہونے میں تھی, اب کیا ہو رہا ہے؟ تقسیم کے ذریعے حصے کی قیمت کم پڑ رہی ہے, اور وہ بھی نقصان فاحشن, بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. علامہ اختار المصنف دروس, جو مصنف نے دروس میں اختیار کیا ہے. ایک بات یہ ہے ضرر سے مراد یہ ہے. 2 وکیلا مطلق نقص قیمت, مطلق قیمت کا کم ہونا ہے, یہ بھی کیا ہے؟ ضرر ہے. 3 وکیلا عدم الانتفاع به منفردن, تیسرا قیل یہ کہہ رہا ہے کہ ضرر سے مراد یہ ہے کہ منفردن اور جدا ہونے کی صورت میں عدم الانتفاع به اس کا فائدہ نہیں ہے. جدائی کی صورت میں اصلاً اس کا فائدہ ہی نہیں ہے, یہ چیز اس کا حصہ بیکار ہے. یہ ضرر سے مراد ہے. وکیلا, یہ ضرر چوتھا قول بن رہا ہے, عدمہ علی الوجہ الذی کان ينتفع به قبل القسمت. عدم الانتفاع, انتفاع نہیں ہے, علی الوجہ اس وجہ پر, الذی کان ينتفع به قبل القسمت, جو تقسیم کرنے سے پہلے اس کا فائدہ تھا, اب عدمہ انتفاع نہیں ہے, انتفاع نہیں ہے, اس سے فائدہ نہیں ہے. علی الوجہ, اس طرح نا, بالکل ختم نہیں. عدم انتفاع علی الوجہ, اس وجہ پر, الذی کان ينتفع به قبل القسمت, جو تقسیم کرنے سے پہلے تھا اس طرح اب نہیں ہے. والاجود اول, 4 قول ہے نا. ضرر سے کیا مراد ہے؟ والاجود اول, اجود قول وہ پہلا ہے.
पहला कौन सा था? नक्सन फाहिशन वाला, कि तकसीम के बाद इसके हिस्से की कीमत बहुत ही नीचे चली जाती है। ठीक हो गई अजीज़ बात? तो बस तकसीम इजबारी की पहली सूरत हमने बयान कर दी आपकी खिदमत में कि अगर एक शरीक तकसीम का तकाजा करे तो दूसरे को मजबूर कर सकती है। बस उसमें ये शर्तें थी, ज़रर भी ना हो और रद भी, तकसीम रद पर भी मुश्तमिल ना हो। और रद का मैंने बताया है कि किसी शरीक को इजाफी माल दूसरे को देना पड़े, ये मुराद है रद। ठीक है, ये पहली सूरत है। अब आ जाओ आगे। अगर ये तकसीम भाइयों रद पर मुश्तमिल हो, अगर ये तकसीम रद पर मुश्तमिल हो, क्या मतलब? यानी वो जो दो शरीक हैं उनमें से एक को कोई चीज इजाफी दूसरे शरीक को देनी पड़े, वही रद जो अभी बताता रहा हूं। अगर तकसीम रद पर मुश्तमिल हो, यानी दो शरीकों में से एक को कुछ माल दूसरे को देना पड़े, तो ऐसी तकसीम पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लम युजबर अल-मुम्तनी मिनहुमा, जो इम्तिना कर रहा है, कहते भाई मैं तो तकसीम नहीं करता, उस पर आप जबर नहीं कर सकते। अगर तकसीम रद पर मुश्तमिल है तो दूसरे साथी को जो कहता है भाई मैं तकसीम नहीं करता, उसको आप मजबूर नहीं कर सकते। ये दूसरी सूरत है। ठीक है, चाहे वो जो चीज देनी है ना इजाफी, ठीक है, वो जो इजाफी माल को देना है वो किसके मुकाबले में हो? जुज़-ए सूरी के मुकाबले में हो या जुज़-ए मानवी के मुकाबले में हो, फर्क नहीं है। ठीक है, जुज़-ए सूरी के मुकाबले में होगा क्या मतलब है? जुज़-ए सूरी में मतलब ये है एक इजाफी चीज जो देते हैं ना, जुज़-ए सूरी कहलाता है। चीज़ी ज्यादी, वो चीज जो ज्यादा देते हैं उसको जुज़-ए सूरी कहते हैं। ठीक है, चीजें ज्यादा जो है उसको जुज़-ए सूरी कहते हैं। और जुज़-ए मानवी वो होता है कि एक शरीक के हिस्से की, जो हिस्सा एक शरीक का, उसकी ना मतलब है क्या कहूं, अर्जिश। ठीक है, उसकी ना क्या कहें, थोड़ा पल्ला भारी है अर्जिश के लिहाज से। ठीक है, उसको ज्यादा अहमियत देती है। अहमियत के लिहाज से एक शरीक का हिस्सा दूसरे से ज्यादा है, ये जुज़-ए मानवी कहलाता है। मिसाल के तौर पर है तो 5-5 मरले का प्लाट, 5 मरले का प्लाट एक फ्रंट पे है, सड़क पे आ रहा है, एक सड़क पे है, एक सड़क से थोड़ा हट कर है, वो भी 5 का है, वो भी 5 का है। तवज्जो फरमा रहे हो? यहां जो रोड पे होता है ना, रोड पे, ठीक है, उसको कहते हैं कि उसकी कीमत, हैसियत ज्यादा है। ठीक है, मानवी लिहाज से वो 5 मरला जो रोड पे है वो ज्यादा, अगरचे 5 मरले का वो भी है। ठीक है, तो ये रोड वाले को चाहिए कि वो जिसका रोड से हट कर है, ठीक है, उसको कुछ माल इजाफी दे, 1 लाख 2 लाख जितना भी बनाएंगे, तो ये कहलाएगा जुज़-ए मानवी। ठीक है, ये कहलाएगा जुज़-ए मानवी। और जुज़-ए सूरी कौन है? वो 9 मरले का प्लाट, एक भाई ने 5 लिए, दूसरे ने 4, तो उस आधे मरले वाले ने दूसरे को 1 लाख हम कहते थे इजाफी दे दे, क्योंकि 5 जिसने लिए 4.5 तो उसके बनते हैं ना, आधा मरला जो इजाफी लिया है दूसरे भाई का उसके मुकाबले में। तो ये जो आधा मरला है ये जुज़-ए सूरी है, इसके मुकाबले में वो देगा लाख हम कहते आ रहे हैं। ठीक है, ये मुराद है। ठीक है, अगर तकसीम रद पर मुश्तमिल हो, ठीक है, यानी यानी 2 शरीकों में से एक को कुछ माल इजाफी देना पड़े और दूसरा साथी राजी भी न हो रहा हो,
تو اس پر سختی نہیں کر سکتے، سختی نہیں کر سکتے کہ تم تقسیم کرو. یہ دوسری صورت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر یہ تقسیم ضرر پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی کہ بھائی میں نہیں تقسیم کرتا، اس میں نقصان ہے، تو اس شریک کو جو تقسیم نہیں کرنا چاہتا اور اس میں نقصان بھی ہے تقسیم میں، تو اس کو بھی جبر نہیں کر سکتے. یہ دو صورتیں ہیں جس میں شریک کو جبر نہیں کر سکتے. پہلی صورت جو بتائی آپ کو اس میں تو ہو سکتا ہے نا جبر، جس میں نہ ضرر ہے نہ رد ہے. لیکن آگے دو صورتیں بتائی ہیں تقسیم کی. اگر تقسیم رد پر مشتمل ہے، ٹھیک، یا اگر تقسیم نقصان پر مشتمل ہے، تو اس میں ساتھی جو تقسیم نہیں کرنا چاہتا اس کو جبر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہوگی بات عزیزو؟ توجہ فرمائیے. وَلَوْ تَضَمَّنَتْ رَدًّا أَيْ دَفْعُ عِوَضٍ خَارِجٍ عَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ أَحْدِ الْجَانِبَيْنِ لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا لَوْ تَضَمَّنَتْ رَدًّا. اگر یہ تقسیم رد پر مشتمل ہو، یعنی کیا، أَيْ دَفْعُ عِوَضٍ خَارِجٍ عَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، یعنی مال مشترک سے ایک عوض خارجی دینا پڑے، من احد الجانبین، دو جانبوں یعنی دو جو شریک ہیں، دو جانبوں میں سے ایک طرف والے کو اس مال مشترک سے، ٹھیک ہے، ایک عوض خارجی بھی دینا پڑے ایک طرف والے کو، تو یہ رد ہو گئی. اے دفع عوض رد، یعنی اے دفع عوض خارج، ایک خارجی عوض دینا پڑے مال مشترک سے، من احد الجانبین، دو جانبوں میں سے یعنی دو طرف والوں میں سے کسی ایک کو. لم یجبر الممتنع منہما، لم یجبر، تقسیم پر جبر نہیں کریں گے، الممتنع، ممتنع کو جبر نہیں کریں گے. ممتنع یعنی وہ جو تقسیم نہیں چاہتا، لم یجبر الممتنع، ممتنع کو جبر نہیں کریں گے. منہما، من ہوما جانبین، ان جانبین میں سے، احد الجانبین جو تھا نا، من ہوما جانبین، ان دونوں میں سے جو ممتنع ہے، جو امتناع کرتا ہے، لم یجبر، اس پر جبر نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ توجہ، لے استلزامہ المعاوضۃ علی جزء من مقابلہ سوریا او مانوی وہو غیر لازم. لاستلزامہ، یہ لزوم رد، یہ اضافی مال دینا، یہ مستلزم ہے. لاستلزامہ، یہ لزوم رد کیا ہے؟ مستلزم معاوضہ ہے. یہ گویا کہ ایک معاوضہ ہو رہا ہے. لزوم رد کا لازمہ استلزام کیا ہے؟ معاوضہ ہے. کس پر معاوضہ ہو رہا ہے؟ اللہ جز سوری و مانوی، یہ سوری اور مانوی جز کی صفت ہے. جز سوری اور مانوی، جز سوری کے مقابلے میں یہ مال دیا جا رہا ہے یا جز مانوی کے مقابلے میں وہ چیز رد کر رہا ہے. وہو غیر لازم، اور وہ لازم نہیں ہے. یعنی گویا کہ یہ ایک معاوضہ ہو رہا ہے، یہ معاوضہ ہو رہا ہے، جز سوری کے مقابلے میں وہ چیز دے رہا ہے یا جز مانوی کے مقابلے میں وہ بندہ چیز دوسرے کو دے رہا ہے. یہ گویا ایک معاوضہ ہے، اور معاوضے پہ، ٹھیک ہے، زبردستی نہیں ہو سکتی. یہ لازم نہیں ہے. میرا دل کرے تو میں معاملہ کروں، دل کرے تو نہ کروں. زبردستی کوئی ہے معاوضہ؟ زبردستی معاوضہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو کیونکہ ایک قسم کا یہ جو رد کرنا ہے، اضافی مال جو دیا جا رہا ہے، یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ جز سوری کے مقابلے میں ہے یا جز مانوی کے مقابلے میں ہے. اور یہ معاوضہ ایسا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے بندہ اس پر راضی ہو. ٹھیک ہے. لاستلزامہ المعاوضۃ،
کیونکہ یہ استلزام ہی یہ لزوم رد مستلزم ہے معاوضہ کو اللہ جز من مقابل ہی سوری، کس کے مقابلے میں؟ جز سوری کے مقابلے میں ہے، اور مانوی یا مانوی کے مقابلے میں ہے، وہ غیر لازم، اور وہ لازم نہیں ہے۔ جز سوری سمجھے؟ جز سوری کے مقابلے میں جو لزوم رد آ رہا ہے، جز سوری وہی جس نے 5 مرلے لیے، وہ 4 مرلے والے کو 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے آدھا مرلہ لے کر، آدھا مرلہ 5 مرلے والے کے پاس جو آدھا مرلہ اضافی آیا ہے وہ جز سوری، اور اس کے مقابلے میں لزوم رد 1 لاکھ روپیہ۔ ٹھیک ہے، ایک قسم کا یہ معاوضہ ہے، اور ضروری نہیں ہے کوئی بندہ راضی ہو اس معاوضے پہ، مرضی سے ہوتا ہے معاملہ، میرے لیے کوئی زبردستی میں راضی ہوں۔ یا مانوی یعنی 10 مرلے ہیں، 5 مرلے فرنٹ روڈ پہ ایک بھائی لے رہا ہے، 5 مرلے روڈ سے ہٹ کر ہے، یہ جس کا حصہ 5 مرلے روڈ پہ ہے وہ دوسرے کو مثلا 1 لاکھ دے جس کا روڈ سے ہٹ کر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے، گویا کہ ایک قسم کا معاملہ ہے، جز مانوی جس کی ارزش اور قیمت زیادہ ہے، جز مانوی والا جو ہے وہ دے رہا ہے دوسرے کو 1 لاکھ، میری مرضی کروں یا نہ کروں۔ ٹھیک ہے، لاستلزام ہی المعاوضہ، کیونکہ یہ لزوم رد معاوضہ پر مشتمل ہے، لا جز من مقابل سوری، جز سوری کے مقابلے میں ہے یہ، یا مانوی جز مانوی کے مقابلے میں یہ رد ہے، وہ غیر لازم، اور یہ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی صورت آگا جان، اگر یہ تقسیم ضرر پر مشتمل ہو پھر بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وَقَضَا لا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ لَوْ كَانَ فِيهَا ضَرَرٌ، اسی طرح امتناع کرنے والا کون سا؟ جو تقسیم سے امتناع کرتا ہے، نہیں تقسیم کرتا، لا يُجْبَرُ، جبر نہیں کیا جاتا ممتنع کو، ممتنع کس کا؟ تقسیم کا، تقسیم نہیں کرتا بھائی۔ لو کان فیہا ضرر، فیہا اگر اس قسمت میں ضرر ہو تو، جیسے کل جواہرات کی تقسیم ہے، والازائد زی کا، کوئی تنگ دکان ہے، دکان آئی تنگ دکانیں ہیں، یا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تو آج کل بڑے دروازے آ گئے ہیں نا، پہلے نا چھوٹے مطلب ہے 2 دروازے کے 2 پلڑے ہوتے تھے، دروازے ایک ادھر سے آتا تھا ایک ادھر سے آتا تھا، درمیان میں کنڈا لگاتے تھے، دونوں کو بند کرتے تھے، تو اگر ایک پلڑا ایک لے جائے تو آدھے دروازے کو کیا کرے گا بھائی؟ وہ اکٹھے سیٹنگ ہوئی ہے نا دونوں کی، اگر ایک دروازہ ایک لے جائے اسی کا مکان کا، آدھا دروازہ دوسرا لے جائے، ایک پلڑا ایک پلڑا دوسرا، تو ضرر ہی ہے نا، کیا اس کا فائدہ ہے، کس کے کام آئے گا؟ ٹھیک ہے، والسیف، اور تلوار ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں کیا ہو رہا ہے؟ تقسیم میں نقصان ہے۔ والضرر فی هذه المذکورات یمکن اعتبارہ بجمیع المانی عدد ثالث فی السیف، ضرر جو ہے ان مذکورات میں 4 معنی تھے نا، ضرر کے 4 معنی تھے، ضرر جو ان مذکورات میں ہے ممکن اعتبارہ بجمیع المانی، تمام معنی کا اعتبار کرنا ممکن ہے ان مذکورات میں، جواہر و وزائد و سیف سب میں۔ والضرر فی هذه المذکورات، ضرر ان مذکورات میں، جواہر و وزائد و زیکا و سیف وغیرہ میں، تمام معنی جو ضرر کے ہیں سارے ممکن ہیں، سوائے عدد ثالث فی السیف، سوائے تیسرے معنی کے، ضرر کے تیسرے معنی کے تلوار میں، وہ یہاں فٹ نہیں ہے۔ تیسرا کیا تھا؟ عدم الانتفاع بھی منفردان، منفرد کریں اس کو، جدا کریں، ٹھیک ہے نا، تو اصلاً اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ تیسرا معنی سیف میں فٹ نہیں آتا، ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ فَإِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِقِسْمَتِهِ غَالِبًا، ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ سیف میں انتفاع کیا جاتا ہے تقسیم کر کے بھی، غالباً فی غیر سیف میں، مع نقص فاحش، جبکہ بہت نقصان ہے، نقصان تو بڑا ہے لیکن کم از کم ٹوٹی ہوئی تلوار کا بھی فائدہ ہے، بطور چاقو استعمال کر لیں گے، تلوار نہ صحیح، ٹھیک ہے، سبزی وغیرہ کاٹیں گے، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے نا، یہ اس تیسرے معنی کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے،
وہ تو کہتا تھا بالکل فائدہ نہیں ہے، لیکن تلوار ٹوٹی آدھی آدھی بھی کرے نا تو اس کا کچھ فائدہ ہے، ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِقِسْمَتِهِ غالباً، تو اس سیف میں غالباً تقسیم کرنے سے انتفاع ہوتا ہے. فی غیر سیف میں بھی البتہ ما نقص فاحش، جبکہ نقصان زیادہ ہے. ٹھیک ہے. آخری بات آگا جان، یہ جو لوگ شریک ہیں ان میں سے ایک شریک دوسرے کو کہتا ہے بھائی ہم کیا کرتے ہیں، یہ مال کو تقسیم نہیں کرتے، مال کو تقسیم نہیں کرتے، بلکہ میرے بھائی ہم یہ کرتے ہیں اس کی منفعت کو تقسیم کرتے ہیں. اجزاء کے لحاظ سے یا زمانے کے لحاظ سے اس کو تقسیم کرتے ہیں. توجہ فرمائی، یہ بات ابھی کیا بتا رہا ہوں، تقسیم نہیں کر رہے، مال کو آدھا آدھا نہیں کر رہے، بلکہ ایک شریک دوسرے کو کہتا ہے بھائی آؤ تقسیم نہیں کرتے، لیکن اس کی منفعت کو تقسیم کرتے ہیں. منفعت، فائدے کو اجزاء کے لحاظ سے یا زمانے کے لحاظ سے. اجزاء کے لحاظ سے کیسے کہ بھائی یہ 10 ایکڑ ہمارا باغ ہے نا، 10 ایکڑ ہمارا باغ ہے، تو 5 ایکڑ یہ سائڈ والے آپ رکھ لیں، ان سے آپ انتفاع کریں، آدھا آدھا فعلا نہیں، وہ اس میں آدھے کا جو منافع ہوا آپ کا اور یہ 5 ایکڑ کا میرا. اجزاء کے لحاظ سے ہم کیا کرتے ہیں بھائی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی منفعت سے. 5 ایکڑ کی آمدنی آپ لیں، 5 ایکڑ کی میں لیتا ہوں، ہے اکٹھے ہی، منفعت کو تقسیم کرتے ہیں اجزاء کے لحاظ سے یا زمان کے لحاظ سے. یعنی ایک اچھا 10 ایکڑ باغ ہے ہمارا، 1 سال میں کما لیتا ہوں، 1 سال مجھے دے دو، 1 سال کی جو کمائی آئے گی وہ میں لے لوں گا، اگلے سال آپ کے ذمے کر سکتے ہیں. اگر شرکا میں سے ایک کیا کرے، دوسرے سے کہے کہ آپ بھائی موافقت کرتے ہیں، کس بات پہ مہیا کرتے ہیں، اس مہیا موافقت کرتے ہیں منفعت کی تقسیم پر اجزاء کے لحاظ سے یا زمانے کے لحاظ سے. اگر کہیں تو کیا ٹھیک ہے یا نہیں، فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن دوسرے کو قبول کرنا واجب نہیں ہے. جائز تو ہے لیکن دوسرا حتماً قبول کرے، قبول کرنا اس کا واجب نہیں ہے. اللہ کرے یہ بات میری پہنچی ہو. بھائی 2 شریکوں میں سے ایک شریک دوسرے کو کہتا ہے بھائی موافقت نہ کریں، تقسیم کرنے کی بجائے نا منفعت تقسیم کرتے ہیں. 10 ایکڑ کا جو رقبہ ہے، 5 ایکڑ کی منفعت آپ اٹھاؤ، 5 کی میں اٹھاتا ہوں، رہے ویسے اکٹھے ہے، 10 ایکڑ رقبہ اکٹھے، ویسے فائدہ آپ اس 5 کا آپ نے 5 کا میں لیتا ہوں، یا 1 سال کے لیے یہ 10 ایکڑ مجھے دے دیں، اگلے سال آپ اس پہ کاشتکار لینا. کر سکتے ہیں یہ، کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن دوسرے ساتھی کو قبول کرنا واجب نہیں ہے. کر لے تو بسم اللہ، نہ کرے تو بھی اس پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. توجہ. فلو طلب احدہما المحایا، اگر احدہما شرکا میں سے ایک طلب کرے المحایا، موافقت طلب کرے کس بات پہ، وہی قسمت المنفیت. محایا کیا ہے، منفعت کو تقسیم کریں بالاجزاء، اجزاء کے لحاظ سے، اور بالزمان یا زمان کے لحاظ سے. اجزاء کے لحاظ سے میری بات سمجھے، 10 ایکڑ میں 5 ایکڑ کا فائدہ آپ اٹھاؤ، جو مرضی آئے کاشت کرو، 5 ایکڑ کی میں، لیکن ہے اکٹھی، ٹھیک ہے. یا زمان 1 سال مجھے پورے 10 ایکڑ پہ دے دو، اگلے سال آپ لے لیں. جازا جائز ہے، ولم یجب اجابتہ، لیکن اس کا قبول کرنا واجب نہیں ہے. سواء کان مما یسع قسمتہ اجبارا ام لا، چاہے یہ تقسیم اجبار پر، ٹھیک ہے، ہو ام لا، یا اجبار پر مشتمل نہ ہو. توجہ. سواء کان مما یسع قسمتہ اجبارا، چاہے یہ ایسی تقسیم ہو جس تقسیم میں اجبار صحیح ہو، ام لا، یا ایسی تقسیم ہو جس میں اجبار صحیح نہیں ہے. فرق نہیں، اوپر ہم پڑھ چکے ہیں نا، بعد میں اجبار صحیح ہے، بعد میں صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں فرق نہیں ہے. مما یسع قسمت ہو، یہ ایسی قسمت ہو جس میں اجبار صحیح ہو
عملہ یہ اجبار کرنا صحیح نہ ہو. وعلی تقدیر الاجابت برفرض کہ وہ قبول کر لے, علی تقدیر الاجابہ قبولیت کی صورت میں, لا یلزم الوفاء بہا وفا کرنا لازم نہیں ہے اس تقسیم مہایاتی, تقسیم جو موافقت کے ذریعے ہم نے کی, ٹھیک ہے, اس پر وفا کرنا لازم نہیں ہے کہ بس اب موافقت ہو گئی تو آخر تک ڈٹے رہیں, نہیں, لازم نہیں ہے. بل یجوز لکل منہما فسخھا, بلکہ جائز لکل منہما شرکا میں سے ہر ایک کے لیے فسخھا, اس تقسیم مہایاتی, تقسیم موافقاتی کو فسخ کر دیں, ہر ایک فسخ کر سکتا ہے. فلو استفا احدہما ان دو شریکوں میں سے اگر ایک نے اس سے فائدہ اٹھایا فائدہ, ففسخ الاخر دوسرے نے فسخ کر دیا, او ہوا یا اسی نے, کان علیہ اجرت حصۃ شریک, کان علیہ اس استیفا کرنے والے پر جس نے منفیت سے فائدہ اٹھایا ہے, اس استفادہ کرنے والے پر, اس منفیت سے فائدہ اٹھانے والے پر اجرت و حصۃ شریک, شریک کے حصے کی اجرت دینا کیا ہے, ضروری ہے. فلو استفادہما اگر شرکا میں سے ایک منفیت سے فائدہ اٹھائے دوسرا فسخ کر دے, او کان ہوا یا وہی فسخ کر دے, کان علیہ اجرت و حصۃ شریک, علیہ اس استیفا کرنے والے پر, اس منفیت سے فائدہ اٹھانے والے پر شریک کے حصے کی اجرت ہے, شریک کے حصے کی اجرت ہے, یعنی اس کو اجرت دے گا. موفق مید رو عزیزو, سلامتی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.